کس کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے اور ان کی عمریں کتنی ہوں۔ تو میرے دوستو ذہن نشین فرما لیں، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے قربانی کرنے کی۔ وہ کون کون سے جانور ہیں؟ نمبر 1 اونٹ، اس کی عمر 5 سال ہو، 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، ان کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو، 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری، بکرا، ان کی قربانی کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور ان کی عمر ہے کم از کم 1 سال پورا ہو، 1 دن بھی کم ہوا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ دمبا، چھترا، بھیڑ، ان کی قربانی کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن یہ ان سے مستثنیٰ ہے، ان سے جدا ہے اس کی عمر کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ ایسا بھیڑ، دمبا، چھترا جو 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اگر اس بھیڑ کو سال والوں کے اندر چھوڑا جائے، ان کے ساتھ کا لگتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ 6 مہینے سے اوپر ہو، 8 مہینے کا ہو، 9 مہینے کا ہو، 10 مہینے کا ہو، تو اس کی قربانی کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر 6 مہینے سے 1 دن بھی کم ہو اور سال کے جو دمبے ہیں ان سے زیادہ بھاری لگتا ہو، تب بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ 6 مہینے سے کم کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 6 مہینے سے زیادہ ہو اور سال والوں کا لگتا ہو، سال والوں جیسا، تب اس کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال اس کے ساتھ، یہ تو ہیں عمریں، بتا دیا کہ جو شریعت نے ان کی عمریں طے کی ہیں وہ سال، 2 سال اور 5 سال۔ اونٹ کی 5 سال اور بکری کی 1 سال، گائے بھینس کی 2 سال، یہ جو عمریں طے کر دی ہیں ان سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ جو یہ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ بھئی جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے، اس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میرے دوستوں ذہن نشین فرما لیں، یہ جو عمریں بتائی ہیں ان عمروں کا تعلق عام طور پہ اپنے گھر کے جانور کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال مشہور ہے نا، اپنے جانور کے دانت نہیں دیکھے جاتے۔ کیا مطلب؟ اگر اپنے جانور کا پتہ ہے کہ یہ پورے سال کا ہے، سال سے اوپر کا ہے، تو اس میں دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کا اپنا گھر کا جانور ہے، گھر کے جانور کی قربانی کرنا اس کی بلا اختلاف، بلا کسی کراہت کے اس کی اجازت ہے، قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن رہی بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ دوندا ہو، دانت ٹوٹ چکے ہوں، ایسے جانور کے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ اس وقت ہے جب آپ کسی وپاری سے لے رہے ہیں، کسی اجنبی سے لے رہے ہیں، کیونکہ ایمانداری کا دور نہیں رہا۔ آج کل یہ دانت جانوروں کے خود توڑے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، جان بوجھ کے جانور کو تکلیف بھی ہے اس کی عمر زیادہ کرنے کے لیے، تاکہ ایسا جانور جو دوندا بھی نہیں ہوا اور اس کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی، اچھا خاصا صحت مند لگ رہا ہے، تو لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے جان بوجھ کے ان کے دانت توڑے جاتے ہیں، تو جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب کسی اور سے خریدنا ہے تو پھر اس کا دوندا ہونے کو دیکھو، دانت ٹوٹ چکے ہوں، گھر کا ہو تو 1 سال کا بھی ہو، 2 سال والا 2 سال کا ہو جائے، دانت نہ بھی ٹوٹے ہوں تب بھی اس کی اجازت ہے، قربانی جائز ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اپنے گھر کا جانور پورے سال کا ہو تب بھی اجازت ہے، دوندا ہوا ہو نہ ہوا ہو۔ لیکن پرائے سے کسی اور سے خرید رہے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ جانور دانت اس کے ٹوٹ چکے ہوں، یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے صرف۔